عمران خان صاحب نے جی انہوں نے خاص طور پہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور کارکنان کو ایک پیغام دیا ہے اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمت اور دلیری سے ظلم کا مقابلہ کر کے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. ایک اور بات بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے کہی. انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم مذاکراتی ٹیم نے شرط رکھی تھی کہ الیکشن چیف جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اور ہمیں کہا گیا کہ جسٹس بندیال کے جانے کے بعد کی تاریخ رکھیں اور یہ شرط ہم کیسے مان سکتے تھے؟ ہم تو 90 روز میں آئینی الیکشن کی بات کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں ہمارے بہت سے امیدواروں کو نہایت کم مارجن سے ہروایا گیا اور جیل میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں ہم نے ریکال کی ہیں، میں نے ریکال کی ہیں اور جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل اور اپنی قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست دیں گے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آئیں گے، یہ کریں گے تو پہلے 1.5 سال کس نے خراب کیا. میں آج کہتا ہوں انہوں نے بھاگنا ہے، جب یہ ہاریں گے تو یہ بھاگیں گے. اور جو بات انہوں نے خاص طور پہ کی کہ جناب یہ مذاکرات پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس جب تک ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانے، تو اب جو ہیں اب تو چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہیں. یہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے ان کا. چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے بارے میں پی ایم ایل این جو ہے وہ اتنا کچھ بتا چکی ہے، اتنا کچھ کہہ چکی ہے اپنی نجی محفلوں میں، اپنے تمام رہنماؤں کو، اپنے تمام کارکنان کو، میڈیا کو بتا چکی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. اور ساڈی گل کہاں کہاں ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پنڈی میں بھی بات ہو گئی ہے، ہماری چیف جسٹس صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے. تو یہ اس طرف یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جب مذاکرات ہوتے تھے، جب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اس وقت بہت کہا گیا کہ جی تاریخ ہمیں لے لینی چاہیے. تو تاریخ تو یہ دینا چاہتے ہی نہیں تھے، کیونکہ تاریخ اگر یہ دیتے تو یہ تو خود عمران خان صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف سے ٹھپا لگوانا چاہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے بعد ہی ہم نے کروانے ہیں، پہلے نہیں کروانے. لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ٹائم گزر گیا، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب بھی چلے گئے، لیکن اب بھی انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، 90 دن کے اندر بھی نہیں کروائے اور اس سے بھی تجاوز کر رہے ہیں اور ایک بار پھر الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف انتخابی مہم چلانے کے لیے نکلا ہے. بتائیں 16 ماہ تک کن ریلو کٹوں کی حکومت تھی؟ 16 ماہ میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بیرونی خسارہ تھا جو یہ چھوڑ کر گئے ہیں. ہماری حکومت نے گروتھ ریٹ شرح نمو ترقی کی رفتار جو ہے وہ 6.7% پر چھوڑی تھی. یہ بالکل فیکٹ ہے. پچھلے دنوں ورلڈ بینک نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پہلے سال 5.7 تھی، دوسرے سال 6.2 تھی اور اس کو چھوڑ کر یہ منفی پہ لے کے گئے. یہ شہباز اینڈ کمپنی جو ہے وہ منفی پہ لے کے گئی. ہمارے دور میں مہنگائی 12.4% تک تھی جو اس وقت 45% تک پہنچ چکی ہے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں 45%، 38%، 40% یہ چھوڑ کے گئے تھے، 5% یہ کیئر ٹیکر سیکٹر میں بڑھ چکی ہے. یعنی کہاں 6.2% سے لے کے گرائی ہے معیشت کی ترقی کی رفتار، -0.2 پہ لے گئے. ہمارے دور میں دہشت گردی نیچے آئی. غنی حکومت سے ہمارے تعلقات اچھے تھے یعنی کہ افغانستان سے، انہوں نے آ کر افغانستان سے بھی تعلقات برباد کر دیے اور ان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان تنہا ہو گیا ہے اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں. قوم کو جانتا ہوں کوئی عوام کو شکست نہیں دے سکتا. ایران نے حملہ کر کے غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایران کا دشمن اسرائیل کوشش کرے گا کہ ہمارے تعلقات کو خراب کرے. پاکستان کی معیشت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. ان حالات میں ہمیں تنازعات میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمسایوں کو بدل نہیں سکتے. ہندوستان سے بھی ہم نے دوستی کی پوری کوشش کی. افغانیوں کو نکال کر ہم نے نفرت کو بڑھایا ہے اور بندوقوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. سیاسی حکومت سیاسی حل ڈھونڈتی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 80,000 لوگ شہید کروائے. ہمیں لانے سے پہلے کمزور کیا گیا تاکہ کنٹرول کیا جا سکے اور ریلو کٹوں کی کھچڑی کا مقصد کنٹرول پارلیمنٹ تھا، پارلیمنٹ بنانا تھا. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے جان بوجھ کر ہماری جو سیٹیں ہیں وہ کم کی اور ہمیں کمزور حکومت بنانے کی طرف دھکیلا اور
اگر ہم چاہتے تو اس وقت حکومت نہ بناتے اور اپوزیشن میں بیٹھتے تو زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ 19 مارچ سے کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں، میں نے حکومت بنا کر غلطی کی، مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا، میں باجوہ کی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا، جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینا میری دوسری غلطی تھی، اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ گندے الیکشن سے ملک میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا، اقتصادی خسارے کی کمی اور قانون کی بالادستی کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اعظم خان نے عدالت میں سچ بولا۔ اعظم خان کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے 140 دن اپنے پاس رکھا گیا۔